ماں کے پیٹ میں، رحم میں، فرمایا پانی کی شکل میں گیا نا، پانی کی شکل میں، فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو پانی کا ایک قطرہ تھا۔ فرمایا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، محفوظ مقام پہ ہم نے اس کو منتقل کر دیا۔ اب بابا سے چلا گیا ماں کے پاس، والد کے پاس تھا تب بھی پشت پہ سوار تھا، اب ماں کے پیٹ میں گیا تو پیٹ میں سوار ہے، سواری کر رہا ہے۔ تبھی تو فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے حکم ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھاؤ۔ یہ میرا بندہ باپ کی پشت میں تھا تب بھی سوار تھا، ماں کے رحم میں آیا تب بھی سوار تھا، زمین پہ آیا، فرمایا کبھی کسی کاندھے پہ سوار تھا، کبھی کسی کے ہاتھوں میں سوار تھا، اور اب فرمایا کہ جب صحیح طرح جوان ہو گیا ہم نے اسے سواری عطا کر دی، یہ سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ سواریوں پہ سوار ہوتا ہے، آج انتقال ہو گیا ہے پھر بھی اسے گھسیٹ کے مت لانا، فرمایا اسے سوار کر کے لے کے آؤ، اسے اپنے کاندھوں پہ لے کے آؤ۔ فرمایا پھر اس کی عزت یہ ہے اس کے آگے مت چلنا، اب اس کے پیچھے پیچھے چل کے آنا، تعظیم کر کے آنا۔ فرمایا یہ سب کچھ تعظیم میرے نبی کے دین کا صدقہ ہے۔ یہ نبی کے دین کا صدقہ ہے۔ اے انسان، آج جو تجھے عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے دین کا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ تھوڑی سی اور ہم غور کرتے ہیں، تھوڑا سا ہر چیز کھانا کھاتی ہے، چارہ چرتی ہے، پانی پیتی ہے، اسے منہ جھکانا پڑتا ہے۔ جانور کھائے گا منہ جھکائے گا، کوئی بھی چیز کچھ کھائے گی منہ جھکائے گی۔ فرمایا انسان، ہم نے تجھے دو نوکر دے دیے ہیں، دو نوکر دے دیے ہیں، تو نے جھکنا نہیں ہے، تو نے جھکنا نہیں ہے، بس تیرا ارادہ ہوگا، تیرا ارادہ ہوگا، تیری سوچ ہوگی، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تو ارادہ کرنا، یہ نوکر ڈیوٹی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا اشارہ تیرا ہوگا، کام یہ کریں گے، منہ کو جھکانا نہیں۔ منہ جھکانے کے لیے اور جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیرا رتبہ اعلیٰ ہے، تجھے بھی یہ رتبہ، یہ اعلیٰ، یہ عظمتیں سب نبی کے صدقے ملی ہیں، سب کی سب نبی کے صدقے ہیں۔ اب بس تو ارادہ کرے گا، نوالا اٹھا کے یہ تیرے منہ میں ڈالیں گے۔ تو نے نہیں جھکنا، تو نے جھکنا ہے تو صرف میری بارگاہ کے اندر جھکنا ہے، تو نے جھکنا ہے تو میری بارگاہ کے اندر جھکنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کافی طویل یا ارشادات فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ رب کا قرآن سنا کرو تو سبحان اللہ بولا کرو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ میرے رب نے اعلان فرمایا پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو، خون کا لوتھڑا، ماں کے پیٹ میں ابھی رحم میں پہلے پانی، اب یہ لوتھڑا بن گیا ہے۔
فرمایا خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی پر، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی پر ہڈیاں چڑھا دی۔ فرمایا پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اندر ہو رہا ہے سب کا پانی، پانی کے قطرے سے ایک لوتھڑا گوشت کا، پھر وہ بوٹی، پھر اس بوٹی پہ ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت۔ انسان یہ تیری تخلیق ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ہڈیاں پر گوشت چڑھا دیا، پھر روح پھونک کر ہم نے تجھے اعلیٰ مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا ہم نے تجھے کتنا بابرکت بنایا، تمام چیزیں عطا کر دی۔ اور مقام پہ میرے رب نے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں کافی کہتا رہتا ہوں کہ اگر میں دوڑے وغیرہ پڑھ لوں تو اچھی آواز نہ سبحان اللہ ہوں دی ہے، رب دے قرآن تو سبحان اللہ بولی کرو، اور بولو سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آنے سے کیوں دھوکے میں؟ کس چیز کی محبت میں تو گم ہو گیا؟ اپنی تخلیق دیکھ، مٹی سے پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے سے پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی پہ ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت۔ دیکھ تو صحیح اپنی تخلیق، دیکھ تو صحیح تو اپنی تخلیق، دیکھ تو صحیح اپنی تخلیق۔ ہم نے تجھے عظیم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ جب ہم نے بنا دیا پیارے آدم کو، ہم نے پھر شان بڑھائی پیارے آدم کی۔ کیا شان بڑھائی؟ فرمایا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو میرے آدم کو، سبحان اللہ، سجدہ کرو، سجدہ کرو اسے۔ پھر ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عظمت والا تاج بنی آدم پہ رکھ دیا۔ کرم والا لباس ہم نے بنی آدم پہ رکھ دیا، ہم نے عزت والا تاج بنی آدم پہ رکھ دیا، ہم نے فرشتوں کو سے بھی سجدہ کروا دیا، ہم نے عظمتیں عطا فرما دی۔ فرمایا ایسے نہیں، یہ تیرا منہ نہیں، کسی منہ والے کا منہ ہے کہ جو تیری شان ہے۔ آج ہم اس کی بارگاہ میں آنے سے گھبراتے ہیں، آتے نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، اگر ہم کسی کے گھر پہ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں، 2 دن کا کھانا کھا لیں، 1 ہفتے کے مہمان بن جائیں، یا 1 مہینے کوئی ہماری خدمت کر دے، ہم اس کا احسان بھولتے نہیں، احسان بھولتے نہیں، احسان یاد رکھتے۔ یار بڑی خدمت کی، میں نے کہا میرے رب کے کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہے، کتنا خوبصورت بنایا، کیا تھے کیا سے کیا بنا دیا۔ پھر ہم اس سے دور جائیں، میرا کریم رب بھی تو یہی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کوئی ہم سے تیرا کوئی زیادہ سنگی آ گیا، کوئی ہم سے تیرا زیادہ محبوب آ گیا، وہ کس کے فریم میں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ہم تو تیری انتظار میں ہیں۔ ہم نے تجھے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو صرف جھکنے کے لیے، میری بارگاہ میں آ جا میرے بندے، میری بارگاہ میں آ جا، بس میری بارگاہ میں جھک جا، آ جا میری بارگاہ میں، آنا تیرا کام ہے۔
قبول کرنا میرے رب کا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد میرے رب نے ایک مقام پہ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، فرمایا پھر اٹھائے جاؤ گے قبروں سے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، آؤ گے ہماری بارگاہ میں۔ کریم نبی کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، ہاتھ میں پرانی ہڈی ہے اس کے پاس، کریم نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، پرانی ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے، آیا سونے نبی کی بارگاہ میں، آ کے اس ہڈی کو ٹٹولنے لگا، وہ ہڈی گلی پڑی تھی، ریزہ ریزہ ہونے لگا، پھونک ماری اٹھ گئی، کہا آپ کہتے ہو اللہ زندہ کرے گا قیامت کے روز، یہ حالت ہے ہڈی کی، وہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا پیارے میرے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں من یحیی العظام وہی رمیم، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں زندہ کرنا، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرے گا، یہ تو بہت آسان ہے، اس سے تو یہ زیادہ تھا ایک مٹی کے جوہر سے، ایک پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے سے گوشت کا لوتھڑا، اس کی بوٹی، پھر بوٹی پہ ہڈی، ہڈیوں پہ گوشت، فرمایا یہ مشکل نہیں، تو پھر ان کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور انسان تیری عظمت، تیری قدر، تیری شان یہ ہے، میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پہچان، اپنے آپ کو پہچان، تین کی قسم، زیتون کی قسم، سونے شہر مکہ کی قسم، قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بے شک تحقیق ہم نے انسان کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اگر وہ ہمیں لولا لنگڑا پیدا کر دیتا کون تھا اس سے پوچھنے والا؟ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی پھر کون اس سے پوچھتا؟ ہمارے کان نہ ہوتے، ہماری زبان نہ ہوتی، لنگڑے ہوتے، لولے ہوتے، وہ چلنے کے قابل نہ ہوتے، ہم اس کا کیا کر لیتے؟ مالک کا کتنا کرم ہے، جسم کے تمام اعضاء سلامت ہیں، حافظہ عطا فرمایا، بولنے کی قوت عطا فرمائی، ہمیں کان عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سوچنے کے لیے ہمیں دماغ عطا فرمایا، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ پھر وہی کریم رب ہمیں پکارتا ہے آ جاؤ میرے بندے میری بارگاہ کے اندر، روزانہ 5 ٹائم اذان کی آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی جانب، آ جاؤ اسے شکریہ ادا کرو، آ کر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے، جھک جاؤ گے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، تم آؤ گے اس کا شکریہ ادا کرو گے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے اندر اور اضافہ فرما دے گا مالک، اور کرم فرما دے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے، کچھ دانے گندم کے
حضرت جبرائیل لے کر آئے، پیش کی حضرت جبرائیل امین نے حضرت آدم کو. آپ نے فرمایا کھا لوں. اچھا وہ جو دانہ تھا نا جو جنت سے آیا، کتنا تھا بھلا ہے؟ شت اور مور کا جو انڈا ہے نا اس کے برابر تھا. جب یہ گندم کا دانہ جنت سے آیا، شت اور مور کے انڈے کے برابر ایک دانے کا وزن تھا، چند دانے تھے. فرمایا کھا لوں. فرمایا کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، انہیں زمین کے اندر گاڑ دیں. زمین کے اندر گاڑے، پوپل نکلی. فرمایا کھا لوں. فرمایا نہیں ابھی نہیں. سبزہ آ گیا. فرمایا اب کھا لوں. فرمایا ابھی نہیں. رنگ پیلا ہوا. فرمایا ابھی نہیں. دانے گندم تیار ہو گئی، کٹائی ہو گئی. فرمایا اب کھا لوں. فرمایا ابھی بھی نہیں. صاف کرو دانے، نکالو. نکالے. فرمایا اب کھا لوں. فرمایا ابھی نہیں. آٹا بناؤ، پیسو انہیں. فرمایا اب کھا لوں. فرمایا ابھی بھی نہیں کھانا. کیا کرنا ہے؟ فرمایا ابھی آٹا بناؤ، گوندو. آٹا گوندا. فرمایا اب کھا لوں. فرمایا ابھی بھی نہیں. روٹی بناؤ. کیا بناؤ؟ روٹی بناؤ. جو حضرت آدم پاک نے پہلی روٹی بنائی پتہ نہیں کتنی بڑی تھی. علامہ کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا تقریباً 500 ہاتھ. کتنا بڑی روٹی؟ 500 ہاتھ کی ایک روٹی، پہلی روٹی. فرمایا اب کھا لو. پھر فرمایا کہ روٹی چھوٹی بناؤ، روٹی چھوٹی بناؤ. حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے کمال دی گل کی تھی. فرمایا ایک دانہ گندم کا، ایک دانہ گندم کا جو میرے رب نے ہمیں عطا فرمایا، ہم تو کروڑا دانے کھا گئے. فرمایا ایک دانہ گندم کا، ایک دانے کا ہم کروڑا سال ہمیں زندگی مل جائے، ہم ایک دانے کا شکریہ ادا کرنے لگے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے. فرمایا ہم تو دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں. انتم تزرعونہ، ہم تو ڈال دیتے ہیں نا. وَنَحْنُ الزَّارِعُونَ، فرمایا کون ہے پیدا کرنے والا اسے؟ کون ہے اسے اگانے والا؟ اللہ. فرمایا ہم ڈالتے ہیں، وہ اگا دیتا ہے. پھر ہوائیں چلتی ہیں، یہ گندم کا دانہ جو باہر نکلا اور حسن آتا ہے جب ہلتا ہے. فرمایا صرف ہوا پہ گزارا نہیں، سورج نکلتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے اس کو. فرمایا سورج چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے. چاند کا کام ہے مٹھاس پیدا کرنا. چاند آ کے مٹھاس ڈالتا ہے، چاند آ کے مٹھاس ڈالتا ہے. پھر یہ سورج فصل کو پکا دیتا ہے بندے، پھر یہ سامنے تیرے آ جاتا ہے، تو اسے کھاتا ہے. دیکھ تو صحیح، ہم نے ہوا کی بھی ڈیوٹی لگا دی، ہم نے سورج کی بھی ڈیوٹی لگا دی، ہم نے چاند کی بھی ڈیوٹی لگا دی. یہ سب کے سب تیری خدمت میں ہے. فرمایا میرے بندے تیری ایک ڈیوٹی ہے، تو میری بارگاہ میں آ بس اتنا کہہ دے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. فرمایا میں رب راضی ہو جاؤں گا. آ تو صحیح نا، آ تو صحیح. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خوبصورت شکل ہے نا، کوئی ہے کمی پیشی کسی میں؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، فرمایا ہم نے سلامت بنایا، آنکھیں بھی عطا کی، سماعت بھی دی ہے، ہم نے انہیں عقل بھی دیا، شعور بھی دیا ہے. فرمایا کتنی ہماری کرم نوازی ہے. ہم نے بنی آدم پہ کرم ہی کرم فرما دیا.
کرم فرما دیا، ہم نے اولاد آدم پہ کرم فرما دیا۔ فرمایا ہم نے اتنا حسین و جمیل بنایا اور تو تجھ سے کچھ نہ مانگا، یہی کا بندے آ جا، وہ بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے، تیرے لیے۔ اگر تو سجدہ نہ کرے تو رب کی کوئی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آ جاتی، کوئی کمی نہیں آ جاتی اس کی، جو وہ شان شیان ہے وہ رب ہے، کوئی کمی نہیں۔ فرشتے جس کی ڈیوٹی سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا۔ ایک دن نا سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں۔ کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ کسی چیز کی آواز سنی، وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آواز سنی۔ میرے کریم نبی نے خود فرمایا میرے صحابہ وہ چوتھے آسمان کی آواز تھی۔ کہاں کی آواز؟ کہاں کی؟ چوتھے آسمان کی آواز تھی۔ وہ آواز ایسے تھی جس طرح لکڑی کی چار پئی ہو، اس پہ وزن زیادہ آ جائے، وہ چین چین کی آواز کرتی ہے۔ میرے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے آواز نکالی ہے۔ میرے صحابہ جانتے ہو وہ آواز کیوں آئی آسمان کی؟ حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرمائیے، آپ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ چوتھے آسمان پر اللہ کے رحمت والے فرشتوں کا اتنا نزول ہو گیا، وزن اتنا ہو گیا جیسے اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا 4 انگل کا فاصلہ بھی نہیں، اتنا فرشتے آ گئے، اس کی وجہ سے اس کی آوازیں نکلنے لگی۔ اور لوگوں کریم نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جانتے ہیں، چوتھے آسمان کی خبر بھی رکھتے ہیں، آسمانوں سے اوپر کی خبر رکھتے ہیں، جس کے اتنے فرشتے آ کر سجدے کریں، پھر ہم سجدے کریں، ہم سجدے کریں، ہم سجدے کریں۔ جب اہل ایمان مسلمان کلمہ پڑھنے والا بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے نا، سر کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ 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 ربی الاعلی۔ اس کے ہونٹوں پہ اللہ کے رحمت والے فرشتے اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو رب کے فرشتے چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں۔ ادھر یہ سر سجدے میں رکھتا ہے، ادھر میرا رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے اسے بخش دیا ہے، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے جنت کو اس پہ واجب کر دیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے جہنم سے اسے آزاد کر دیا ہے۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ ہم نے اس کی روزی روٹی کے اندر برکت ڈال دی ہے۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ جب اس کا وصال ہوگا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ ہم نے اس پر سے تنگ دستی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے تب جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھکے، جب بندہ جھکے، جب بندہ ہمیشہ ہی پھلدار کوئی درخت ہو نا جھکا ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے نا جی، پھلدار جو ہے جھک جاتا ہے، بغیر پھل کیوں جھکتا ہے؟ سیدھا سفیدہ کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ پھلدار جھکتا ہے۔ یہ ایمان ایک پھل ہے، ایمان ایک پھل ہے، یہ کلمہ ایک پھل ہے۔ جسے ایمان کی لذت محسوس ہو وہ اس کی جناب میں جھک جاتا ہے اور سجدہ کر کے اسے راضی کرتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے پھر خدا کی ہر چیز اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق